اس محدود وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم محدود وقت کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مگر عمل ایسا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اپنے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا کہ میں بھی مروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت۔ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ چیز ہے موت۔ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اس کا اتنا ورد چلتے پھرتے کرنا چاہیے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے اپنے ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ میرا بیان سن رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آئے، آٹومیٹیکلی نہیں آ گئے، سوچا آپ نے جائیں یا نہیں جائیں۔ اکثر تو ایسا ہی ہیں کہ بھئی سوچا، خیال آیا، چلو چلتے ہیں۔ تو یہ ہے شعوری حرکت، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں سوچ سوچ کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانا کھاتے ہیں سوچتے ہیں پہلے سے، کیا کھانا ہے گھر والے سوچتے ہیں کہ بھئی آج کیا پکانا ہے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے نوالا بنا کے جب آپ نے منہ میں ڈالا تو چبانے کے لیے سوچنا، بولو یار، نہیں پڑتا۔ کھانے کا تو ارادہ کرنا پڑتا ہے، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، چلو ناشتہ کر لو یار، آفس کی دیر ہو رہی ہے، لاؤ بیگم لے آؤ ناشتہ، ایسا ہی کہتے ہیں نا گھر میں، یا امی سے کہتے ہیں بچے، امی ناشتہ دے دیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، یہ پراٹھا ہے، نہیں آج ڈبل روٹی کھانی ہے، یہ ملائی کیوں رکھ دی، آج تو جیم کھانا ہے، مکھن کھانا ہے۔ یہ سب سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب کھانے کا فیصلہ کر لیا اور منہ میں نوالا ڈال دیا، اب چبانے کے لیے سوچنا، اب یہ نہیں کہ سوچ کے چباؤں، چلو چبا لو، ایک اور دفعہ چباؤں، ہاں جی ایک اور دفعہ چبا لو، حکیم نے کہا ہے کہ 30 دفعہ چبانا چاہیے، تو اب گن گن کے وہ سوچنا نہیں پڑتا، وہ منہ میں نوالا گیا اور گپ بکری کی طرح منہ گھومنا شروع ہو گیا۔ ہاں زیادہ چبانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، نارملی جتنا لوگ چباتے ہیں اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، حالانکہ کام تو آپ کر رہے ہیں، مگر یہ حرکت آپ کی لاشعوری حرکت ہے، لاشعوری۔ کانشیس ہوتا ہے نا انگلش میں، شعور اور انکانشیس کہتے ہیں شاید، کہ لاشعوری حرکت، یہ لاشعوری حرکت ہے۔ ماہر نفسیات نے 3 حرکتیں بیان کی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 2 ہی ہیں، شعوری اور لاشعوری، تیسری کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ حرکتیں ہماری لاشعوری ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ ہم جب پہلی دفعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو
اسٹیئرنگ آپ پکڑتے ہو سوچ سمجھ کے, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کلچ ہے, یہ ایکسلریٹر ہے, یہ بریک ہے. کوئی جیسے ہی کوئی بندہ سامنے آئے گا آپ سوچتے ہو بریک کہاں ہے, دھاڑ کر کے اپنا پاؤں رکھو گے بریک پر, کبھی غلطی سے ایکسیلیٹر پہ بھی چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی نئی نئی جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو اسے سنسان علاقوں میں لے جایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوچنے میں بندہ ہی چلا جائے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ بریک کدھر ہے, کلچ کدھر ہے, ایکسیلریٹر کدھر ہے. پھر یہ چیزیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں, خود بخود باتیں بھی کر رہے ہو ہینڈ فری پہ, گپ شپ بھی لگا رہے ہو, موبائل کی کال بھی ریسیو کر رہے ہو, ہاں بھی کس کی کال ہے, ہٹا یار, اور ادھر سے اسپیڈ بریکر پہ ایک بریک بھی لگا دیا آپ نے, یہاں سے نکالا ٹرن مارا, ادھر سے انڈا موڑ سے گھومے, ادھر سے, خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سوچ سمجھ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں. اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے, مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے, مستحضر نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا, بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں, سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا, مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. اب دیکھو کوئی 60 سال میں اپنا گھر بنا رہا ہو, 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی, اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اپنا گھر بنا رہا ہے. اسے ہم کہیں گے بھائی چھوڑو یار, اب 60 سال میں کیا بناؤ گے, کتنے رہ گئے, 10 سال رہ گئے, 20 سال رہ گئے, وہ بھی یقین نہیں ہے. ورنہ تو قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں 60 اور 65 کے درمیان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. عمریں لکھی بھی ہوتی ہے نا, تاریخ وفات, اس کا مطلب 60 سے اوپر گریبی چل رہی ہے. بھائی آپ لوگ تو مجھے سب 90 سے اوپر کے لگ رہے ہیں, جو اسٹائل ہے نا آپ کا بیان سننے کا. 60 سے اوپر کیا چل رہی ہے؟ گریبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی جو عمر ہے, یعنی جو ریشو ہے, اوسط عمر ہے, ایوریج عمر ہے, وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان. 60 سے اوپر اور 70 سے پہلے مر جائیں گے. تو بس 60 سے اوپر اب کیا ہے, کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. 70 کو بھی کراس کر دیا تو بھائی پھر تو کوئی اللہ کا خصوصی انعام ہے. اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں, برے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا کوئی عذاب ہے کہ مزید اللہ نے گناہوں کی مہلت دے دی آپ کو. 70 سے اوپر بہت کم جائیں گے. اب یہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں, یہ کوئی صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو نظر بھی ایسا آئے گا. رشتہ داروں میں, محلے پڑوس والوں میں سب سے بڑا بہترین جو سروے کی جگہ ہے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان میں مردوں کو گنے جا کے, ٹوٹل مردے کتنے, اور پھر ان کی عمریں دیکھیں تو آپ کو بہت کم مردے ایسے ہوں گے جو 70 کو کراس کر کے یہاں پہنچے ہوں گے. بچے بھی ملیں گے, جوان بھی ملیں گے, نو عمر بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جس عمر کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے اس میں تو 60 کا انتظار بھی حماقت ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد پلاٹ خریدا جا رہا ہے مکان بنانے کے لیے. پہلی حماقت. ہاں بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی دلیل کہ یہ بچوں کے لیے خرید رہا ہے یا اپنے لیے, یہ اگر پہچاننا ہونا تو اسے کہیں کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ کے آپ کو کہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں
اب بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ یہ بنگلہ کھڑا ہو جائے؟ تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں ہاں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ مجھے تو مرنا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک مکان بنا کے چلا جاؤں، اگر اس وقت بھی یہ جذبات ہیں پھر تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ ارے یار بول دیا کرو اللہ کے بندو یار، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ لیکن 99% جو کیس ہوں گے نا کہ موت کا فرشتہ آ کے اگر یہ کہے کہ ابھی نکلو ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، تو آپ کی جو وہ تو ابھی ہو نہیں رہا نا، تو پھینکنے کو تو کچھ بھی پھینک دے آدمی بیٹھے بیٹھے۔ جب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے تو پھر 99% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اس کام کو یہیں روک دو، یہ سارا پیسہ نکلواؤ اور فلاں مدرسے میں صدقہ کر دو، یا یہ کہ بچوں کو دے دو وہ خود ہی کرتے رہیں گے۔ بھائی مجھے تو توبہ طائب کی، مجھے تو نماز پڑھنے دو، مجھے روزہ رکھنے دو، کچھ گناہوں کی معافی مانگنے دو اللہ تعالیٰ سے، چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو۔ جو اولاد کو کھلا دیا پلا دیا جوان کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ لیبل اولاد کا ہوتا ہے، مقصد اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے اپنا گھر، 99 سال میں بھی بنا سکتے ہیں، 99 سال میں بھی اپنا گھر آپ بنا سکتے ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس کے دل میں موت کا استحضار ہو، اس کے لاشعور میں موت کا تصور آ جائے، وہ یہ بچکانہ حرکتیں اس عمر میں بولو بھائی نہیں کرتا۔ کہتا ہے گزر گئی اب کیا کرنا ہے یار، کرائے پہ گزر گئی زندگی، گزر گئی، چھوڑو ادھر کی تیاری کرو، چلو وہاں کی نہیں بھی کرتے تو ادھر دل تو نہ لگاؤ کم از کم۔ ارے بھائی بس کا اڈا آنے والا ہے، آپ کو اترنا ہے، کنڈکٹر بول رہا ہے کہ بھائی بس آگے گڈی نو سائڈ تے لاؤ، اور جو یہاں کے پیسنجر ہیں وہ نیچے دروازے پہ آ جائیں، وہ بلاتے ہیں نا کہ ہاں بھائی صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، شاباش آپ کا اسٹیشن اڈا آنے والا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کو اگر منزل سے محبت نہ بھی ہو تو کم از کم اس بس سے دل نہیں لگاتے جس کو چھوڑنا ہے آپ نے۔ تو آخرت کی تیاری کا تصور نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس سے تو دل نہ لگائے انسان۔ دیکھو جس سے تھوڑی دیر میں الگ ہونے والے ہو، اس سے اتنی انویسٹمنٹ اس پہ کر دینا، کروڑوں روپے لگا دینا اس کے اوپر۔ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن فری، کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ نہیں ملے گا تو مر ہی جائیں گے نا، تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے؟ ارے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یار، بھائی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا، تو مل گیا تو بھی کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ بغیر کھائے بھی مرتا ہے اور کھا کے بھی مرتا ہے، بغیر کھائے دیر سے مرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو بیماریوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو پہلے تو ہمارا معدہ دیکھتا ہے جو ادھر ادھر جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو نکالو، اس کو لگاؤ، پھر وہ چاہتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں مل رہا تو جتنی اضافی چربی ہے جو کولیسٹرول بنا رہی تھی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے انرجی لیتا ہے۔ پھر جتنے یہ جو کینسر کے مریض ہیں نا، ان کا بعض لوگ ان کا علاج کرتے ہیں بھوکا رکھ کے۔ کینسر جو ہے، کینسر پہلے حکیم اس کا علاج کیا کرتے تھے، مریض کو بھوکا رکھ کے فاقوں میں ڈال دیتے تھے۔ مریض کمزور ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا، تو جب باڈی کو کچھ نہیں ملتا تھا تو باڈی وہ کینسر کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جراثیم کو بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک علاج ہوتا تھا لیکن کامیابی سے ہوتا تھا یہ علاج۔